بیسک آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان امidst آف آل دی ادر آئیڈیالوجیز جو کہ انسان کو بظاہر تو آپ کو ایک فریڈم دلوا رہی ہیں لیکن یہ آپ کو کنفیوژن اور سلیوری کے علاوہ کچھ نہیں دیتے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اٹس اے فیلنگ اسٹیٹ، یہ ٹوٹنے والا ہے، اس میں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ پاکستان کو بنانا ایک تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی، نعوذ باللہ. یہ ساری خرافات ہم پر پھینکی جاتی ہیں. ہے اگر مجھے خطرہ تو اسی امت سے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. کیا اقبال یہی ان کے آگے نظر میں تھا کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کا کانسیپٹ ہے اس کا ایپی سینٹر وہ پاکستان کی ریاست ہو؟ اقبال نے جو آئیڈیولوجیکل ریاست بنانے کی بات کی وہ صرف ایک پہلا سٹیپ تھا. پاکستان مقصود نہیں ہے، مقصود کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. کیا صرف ریلیجن، اسلام، نماز پڑھنا، مسلمان ہونا از دس دا اونلی تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ؟ یہ ساری باتیں ہی تو ہم نے کاؤنٹر کرنی ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتا تو صحیح تم مسلمان بھی ہو. سولوشن یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ واپس جائیں، امت پہ جائیں، وحدت پہ جائیں، یونٹی پہ جائیں، توحید پہ جائیں، اس بات پر جائیں قل اللہ واحد پہ جائیں کہ اللہ ایک ہے، یہ امت بھی ایک ہے، ملت بھی ایک ہے، ہمارا مفاد بھی ایک ہے، منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. کوئی بڑی بات ہوتی کہ اگر ہوتے مسلمان بھی ایک. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان, the show about the ideology of Pakistan, the Pakistan that Iqbal envisioned and which we haven't been able to achieve as yet. But with the help of our famous guest speaker, Mr. Zaid Hamid Saab, and the youth of Pakistan, we're trying to figure out کہ یہ مسئلہ کیا ہے اصل میں, کیوں نہیں وہ پاکستان آج تک بن سکا جس کی ہمارے پرکھوں نے, جیسے کہتے ہیں آباء و اجداد نے ہمارے اتنی کوشش کی اور اتنے اس کے آئیڈیولوجیکل بیس بنائی, اس کے باوجود ہمارے پاس ہزاروں سال کی تہذیب ہے جو ہمیں یہ سارے ماڈلز, سائنٹیفک, سوشل, اکنامک ماڈلز بھی دیتی ہے, اور ہم وی اسٹل ڈونٹ وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ. اور آج پھر سوالات اور جوابات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سیم پیپل, سیم کلوتھ, سیم جیکٹ. آج کا جو شو ہے obviously it's again same subject. ہم ideology, Iqbal's ideology and what you guys perceive what Iqbal's ideology should have been and what you think پاکستان should have been, اور جو کنفیوژنز ہیں ان کو آج ان سوالوں کے اور جوابات کے ذریعے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. کون سا آپ ایسے ہیں جو پہلا سوال؟ جی صاحبہ. تب بھی سب لوگ ہی تھے جو سب ملے اور تب بھی یونائٹڈ ہوئے اور اقبال کی لیڈرشپ تھی اور پاکستان بن گیا, ٹھیک ہے. بٹ دا پرابلم اس کے تب ہمارے اوپر سکھ تھے ایک سائڈ پہ, ایک سائڈ پہ انگریز تھے جو مسلط ہوئے تھے, وی ور ہیونگ پرابلمز ایٹ دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے. لیکن ہندوؤں کے بھی وہ ہمیں تنگ کر رہے تھے یا وٹ ایور, جو بھی ایشوز سب چل رہے تھے. لیکن اگر اب دیکھیں, اب کا سینیریو دیکھیں تو ہر بندہ اپنے گھر میں کیبل بھی انجوائے کر رہا ہے, ہر کسی کے بچے باہر پڑھنے بھی جا رہے ہیں. وی آر ناٹ ہیونگ اینی سارٹ آف پرابلمس, ٹھیک ہے. زیادہ جو میجر لوگ ہیں جو پالیٹکس کو انفلوئنس کر رہے ہیں یا جو کہہ لیں دا میجر فیملیز آف پاکستان, نہیں نا, عام بندہ تو پرابلم سے گزر رہا ہے, جس کے گھر 12 گھنٹے لائٹ نہیں آتی, جس کو آٹا بندے کو روٹی اور آٹے اور دال کے پرابلم سے اگر فرصت ملے گی تو ہی وہ آپ کے ریولیوشن کا پارٹ بن سکے گا. بالکل. تو کیا پریکٹیکل اسٹیپ ہوگا جو آپ لیں گے اس کو ریزالو؟ ایکسپٹ دس از ناٹ جسٹ ڈسکشن, دس از ناٹ جسٹ ڈسکشن. اگر آپ نے بحث برائے بحث کرنی ہے تو اس کے لیے اور بہت سارے جو آپ کو میڈیمز مل جائیں گے. آپ وہاں جا کے بیٹھے اور بحث کرتے رہے, کنگڈم کم تک بحث کرتے رہے. مسلمان تہذیب کے ایک جو بغداد کی تہذیب کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز کو بیک کریں گے کہ وہاں پہ بھی مناظرے شروع ہو گئے تھے, شیعہ سنی آمنے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور مناظرے شروع کر دیتے تھے کہ بحث برائے بحث ہوتی تھی. اس میں اجتہاد کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا, اس میں آگے بڑھنے کا کوئی ایلیمنٹ نہیں. بس مسلمان نے کہا کہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ مقام ہمارا سب سے اونچا ہے, لیکن سامنے والا بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ میرے برعکس سوچتا ہے, تو لیٹس جسٹ ڈسکس, اور اس مناظرے کو اب آپ کنٹینیو رکھیں. یہ ڈسکشن جو ہے دس از ایکچولی فائنڈنگ فیکٹس اینڈ ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ یہ سارے جو سولوشنز ہیں آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. وی جسٹ ٹرائنگ ٹو شو یو دیٹ کہ یہ سولوشنز آپ کے سامنے ہیں. You have to become a good, not just a good Muslim, but a good human being. وہ سارے ریلیجن میں وہی بات ہوتی ہے, کوئی اوتری بات نہیں ہم کر رہے, اور بار بار گھوم پھر کے اسی پہ آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے لیڈرز کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اپنے یہ سارے پرابلمس ٹھیک کرنے ہیں, تو ان لوگوں کو کم از کم you have to have the best people for the job, not the worst people.
اس وقت تو آپ کی یہ حالت ہے نا کہ آپ کے اوپر لوگ آ کے برے سے برا حکمران مسلط ہو جاتا ہے اور آپ کی چون نہیں نکلتی. آپ اس سے پہلے ججوں کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, ڈنڈے لاٹیاں کھاتے ہیں, فلاں جگہ آگ لگا دیتے ہیں, لیکن جہاں پہ کوئی بات کرے ہوتی ہے یار I don't think we should say anything right here. We could just like, it's ڈر جاتے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ہمارے اندر اپنی پرابلم ہے, یہ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے کہ ہم آگے کھڑا نہیں ہونا چاہتے. کسی کو بولیں گے یار اگر وہ ہم سے یہ سوال پوچھ لے کہ علی عظمت تم تو یہ خود یہ کرتے پھرتے ہو اور ہمیں یہ سوال پوچھو, تو پھر میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ہاں میں کرتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مسلمان اور اپنی امت کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں یا ہیومینٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کسی طریقے سے. یہ چیزیں ساری آپ کو سوچنی پڑیں گی کہ یہ سارے آئیڈیلز, سارے ماڈلز آپ کی ہسٹری کے اندر, آپ کے طریقہ کار, ابھی ساری باتیں ڈسکس کی ہیں کہ اسلام کے اندر معاشرتی علوم سے لے کے معاشیاتی علوم, ہر قسم کے جو علوم تھے ان کے اوپر توجہ دی گئی ہے. ہمیں بھی وہی کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو بیکم بیٹر سائنٹسٹ, بیٹر ڈاکٹرز, بیٹر انجینئرز اینڈ کم اپ ود آور اون تھیسز. پی ایچ ڈی کریں تو کوئی ایسی چیز میں کریں کہ دنیا کے جی ہم نے اب یہ اس سبجیکٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کرنی ہے, لیٹس گو ٹو پاکستان rather than us going to England, Oxford University, because وہ کل ہمارے دوست ہیں عمران خان صاحب, وہ ہمیں بتا رہے کون سے مدرسے کی بات کر رہے تھے جو کہ آکسفورڈ کے جو چانسلر نے آیا کہا کہ یہ آکسفورڈ سے بہتر, ہارورڈ سے زیادہ بہتر انسٹیٹیوشن ہے, لیکن اگر اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ بات کر کے ساتھ اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کے لیے اس لیول کو, جو جس ایجوکیشن کا لیول وہ اس وقت پڑھا رہے تھے, اس کو یعنی کہ رد کر دیا کہ اب یہ کوئنز انگلش پڑھیں, آگے بی اے کریں. وہ جو آپ نے پی ایچ ڈی کے مقام کی جو آپ نے ایجوکیشن کی ہوئی تھی وہ کچھ نہیں ہے. اب آپ اگر کوئین کی بی اے بھی کر لیں گے تو ہم آپ کو اس کے مطابق مان لیں گے. سو آل دیز تھنگز کم ان ٹو پلے. حکیم صاحب آپ کیا اس کے بارے میں؟ تو بیٹا آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ پہلے پاکستان بننے سے پہلے ہمارے حکمران انگریز تھے, سکھ تھے, ہندو تھے. آج جو حکمران ہیں وہ سکھوں سے کوئی کم ہے؟ جس قسم کی حرکتیں ان لوگوں کی ہیں انگریزوں سے کوئی کم ہے یہ لوگ؟ سارا آرگومنٹ اسی بات بننے تو انگریز ہی چاہتے ہیں نا, سارا آرگومنٹ اسی بات کا ہے. اور دیکھو ایک بات اللہ تعالیٰ جو انسان کا ایٹریبیوٹ قرآن میں بتاتا ہے کہ انسان کا نا عجولا, انسان جلد بازی کرتا ہے. قوموں کی تعمیر سازی, انسانوں کی تعمیر سازی, فکر سازی, سوچ سازی راتوں رات 36, 30, 35 پروگراموں میں نہیں ہوتی ہے. لیکن علامہ اقبال کو دیکھو, 1906 میں انہوں نے شاعری شروع کی, 1938 میں انتقال کر گئے. 22 سال تقریباً علامہ اقبال کو ملے. پریکٹیکلی ہی کریٹڈ اے ریولوشن. مگر اس ریولوشن کو ان کے پاس اسپرچل کنٹینٹ اتنا تھا کہ گو کے انتقال کر گئے, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ جو کام میں انفینش چھوڑ کر جا رہا ہوں آگے آنے والے وقتوں میں اس کو مکمل کر دیا جائے گا. جب ان سے اعتراض کیا گیا تھا نا اسی بات پہ کہ آپ کا انتقال ہو گیا, کیا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں, تو وہ مشہور شعر ان کا کہ عشق کو فریاد لازم تھی جو وہ ہو چکی, عشق کو فریاد لازم تھی جو وہ ہو چکی, اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. تو پھر فریاد کی تاثیر 1940 میں 2 سال کے بعد انتقال کے بعد آئی, جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوتی ہے. اور قائد اعظم نے ریزولوشن پاس ہونے کے بعد کہا کہ ہم نے ایگزیکٹلی وہ کیا ہے جو علامہ اقبال نے ہم سے کہا تھا, آج وہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے ہمارے ساتھ. ریکارڈڈ الفاظ ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے مدد کی. سیکنڈ ورلڈ وار اللہ کی طرف سے ہے, دشمنوں نے اپنی چال چلی تھی, اللہ نے اپنے پلان کیے تھے. کیونکہ اگر سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں انگریزوں کی کمر نہ توڑ دی جاتی تو کبھی وہ انڈیا چھوڑ کے جانے پر راضی نہ ہوتے. اللہ نے جب ایک دفعہ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے, خدا نے بندوں سے خود پوچھ لیا کہ بتاؤ تیری رضا کیا, بندوں نے اپنی رضا دے دی, اللہ نے اس رضا پہ سگنیچر کر کے سٹیمپ لگا دی. پھر اللہ نے کائنات موو کی اس رضا کو اچیو کرنے کے لیے. اینڈ اے ہسٹورک امپاسبلٹی واز کریٹڈ کہ 7 سال کے عرصے میں وداؤٹ اینی ملٹری پاور, وداؤٹ اینی نیوکلیر پاور, وداؤٹ اینی اکنامک پاور, وداؤٹ اینی اسٹیٹ, آپ نے ایک اسٹیٹ اچیو کر لی, کریٹ کر لی آؤٹ آف نو ویئر. اور دوسری بات, پاکستان ہم نے جمہوریت سے نہیں حاصل کیا, جو ہمارے دوست نے پہلے بات کہی تھی. پاکستان بنایا جب ہم لوگوں نے نیگوسیشنز کی بنیاد پہ. ڈپلومیسی کا ایک پرانا رول ہے, ڈپلومیسی میں کہتے ہیں کہ یو ڈو ناٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. ہمیشہ نیگوسیشنز کی جاتی ہیں لینے کے لیے. اور نیگوسیشنز اگر آپ ڈپلومیسی کے دیکھیں جو 40 اور 47 کے درمیان میں ہوئے تو انگریزوں کے نے سر توڑ زور لگا لیا, ہندوؤں نے سر توڑ زور لگا لیا کہ پاکستان نہ بنے. دیٹ واز دا پوائنٹ کہ ایون قائد اعظم سے بھی غلطی ہونے لگی تھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوئی کہ جب
وہ 10 سال کے لیے پینڈ کرنے پہ بھی راضی ہو گئے تھے شاید اس بات کو کہ 47 کے بجائے 57 میں آزادی لے لیں گے، لیکن انگریزوں نے، ہندوؤں نے شور کر دیا کہ ہم اس پالیسی کو نہیں مانتے. تو اس میں یہ بات کہ پاکستان ہندوؤں نے بنایا یا انگریزوں نے بنایا نہیں، پاکستان کو اللہ کے فضل نے بنایا، مسلمانوں کی ڈٹرمنیشن نے بنایا اور اللہ نے مدد کی. ہندوؤں نے بیوقوفیاں کی، انگریزوں نے بیوقوفیاں کی اور مسلمانوں کی غلطیوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا. اس طرح کام ہوتے ہیں. کسی ایک آدمی کی ایٹریبیوشن نہیں ہوتی، کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ سنسیئرٹی اور پرپز اینڈ برکت اینڈ خیر دیکھتا ہے، پھر ماحول بناتا ہے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے. تو ہم نے جو یہ کام شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت 23 سال کا عرصہ ہے، 23 ایئرس تک حضور 13 سال مکے میں صرف پتھر کھائے گئے. اس کے بعد جا کے 10 سال کے عرصے میں مزید مدینے کے اندر 10 سال میں وہ ریولوشن بلڈ ہو گئی جس کی فاؤنڈیشن 13 سال میں رکھی گئی تھی. اس پاکستان میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا تیز ہو رہا ہے کہ پچھلے دوروں میں یہ کام دہائیوں میں ہوتا تھا. 40 سال 50 سال میں جو کام ہوتے تھے اب پریکٹیکلی 5 سال 6 سال میں وہ کام ہو جاتے ہیں. دا ورلڈ از موونگ فاسٹ. یہ انفارمیشن ایج بھی ہے، سائنٹیفک ایج بھی ہے. پہلے ایک جلسے میں جو تقریر ہوتی تھی اس کو دوسرے شہر تک پہنچتے پہنچتے 1 ہفتہ لگتا تھا. آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور راتوں رات یہ گلوبل براڈ کاسٹ جائے گی. تو دا پوائنٹ از کہ اب چیزیں تیز ہو رہی ہیں. پاکستان میں نوجوان بھی بیدار ہو رہے ہیں، گلوبل سناریو بھی تیز ہو رہا ہے، امریکہ بھی کولیپس کر رہا ہے، انڈیا بھی ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے. یہ کام خود بخود ہو رہے ہیں، یہ کام ہم نہیں کر رہے. جس طرح برٹش امپائر ڈس انٹیگریٹ ہوئی تھی ویسے آج امریکن امپائر ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے. سوویت امپائر کو ہم نے ڈس انٹیگریٹ کیا تھا. اور اسی طریقے سے جب آپ گلوبل انوائرمنٹ دیکھتے ہیں اور دنیا میں جگہ جگہ آئیڈیالوجیز بھی تباہ ہو رہی ہیں، اسٹیٹس اور ملٹری فورسز بھی تباہ ہو رہی ہیں اور دنیا میں جگہ جگہ ویکیوم کریٹ ہو رہے ہیں. اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے اب ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے. دا ٹائم از رائٹ فار اس. جس کو برنارڈ شاہ نے شاید یہ بات کہی تھی کہ نتھنگ از مور ڈینجرس دین دی آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. واٹ وی آر ٹیلنگ یو از دا ٹائم فار دی آئیڈیا آف اسلام ہیز کم. میک یور سیلف پارٹ آف اٹ. اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. دیٹس آل. اور اس آئیڈیا کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے دنیا میں جو فاؤنڈیشن ہمارے پاس ہے وہ بنی بنائی دی ہوئی ہمارے بزرگوں کی، علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی جس کے بیسس پر ہم نے پاکستان بنایا. اب اس کے بیسس پر ہم وہ پاکستان بنائیں گے کہ جو مرکز بنے گا ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے، اور لیا جائے گا تجھ سے کام. اب دنیا کی امامت کا تو وہ ایسے ہی نہیں کہا ہے. اپنے آپ کو تیار کرو اس کام کے لیے. ہیو دا کانفیڈنس اینڈ دا فیتھ کہ تم کو یہ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے کہ فلسطین کا مسئلہ کیسے ریزالو ہوگا، چچنیا کیسے ریزالو ہوگا، مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کی پالیسیز کیا بنیں گی، آئل اینڈ انرجی ریسورسز کس سے کنٹرول میں ہوں گے، اس دنیا میں کون سی فورسز کام کریں گی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کے بلاک کی پالیسیز کیا بنیں گی. یہ ہوتا ہے کام دنیا کی امامت کا. یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے، آئینہ والے پاکستانی جنریشن کو کرنا ہے. اپنے آپ کو اس بڑے کھیل کے لیے تیار کرو. اس قبائلی، نسلی اور پختونستان، بلوچستان، سندھو دیش کی خرافات سے باہر آؤ. اس بات سے باہر آؤ کہ ہمیں مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہمارے بڑے کام کر رہے ہیں کرنی. یہ سارے لوگ جو کام نہیں کر رہے ہیں اس وقت وہ ہٹا دیے جائیں گے اور کام کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے. لیکن علامہ اقبال نے بات کہی ہے کہ حضور صداقت کے لیے مرنے کی جس کے دل میں تڑپ، جو سچ کے لیے مرنا چاہتا ہے پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. اپنے اندر جان تو پیدا کرو کہ تم مرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو. اگر قربانی دینے پہ آمادہ نہیں ہو، جان دینے پہ آمادہ نہیں ہو، پھر دوسروں سے شکایت نہیں کرو کہ وہ ایسے کر رہا ہے اور وہ ایسے کر رہا ہے. پھر مرنے کے لیے تیار ہو جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے. یہاں پہ اوپر سے گزر رہے ہیں ظالم لوگ آپ کے، اور یہ سارا کچھ ظلم کا ایک سسٹم چل رہا ہے. اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے اس ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ایک اور صاحب بیٹھے ہیں اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بڑی دیر سے. جی سر. آپ کہتے ہیں پاکستان کو یعنی ایک قوم ہو کے تو آگے نکلے گی نا، یعنی پوری دنیا کی امامت کرنے کے لیے پہلے سے ایک قوم ہونا پڑے گا، یونٹی آنی چاہیے. تو یہ یونٹی تب تک نہیں آ سکتی جب تک مسلمان ایک نہ ہو. یعنی یہ جو سیکٹیرین ڈفرینس ہے اس کو آپ کیا آپ کے پاس سولوشن ہے اس کو ریزالو کرنے کی؟ بیٹا اس کا سولوشن بہت آسان ہے. ورک آن دا آئیڈیالوجی آف اقبال، ہیو اے لیڈر لائک قائد اعظم. قائد اعظم کس مسلک کے تھے، کس فرقے کے تھے؟ اور پوری دنیا کے، پورے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک سوال نہیں کیا کہ ان کا مسلک کیا تھا، وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، باندھ کے پڑھتے تھے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کے پیچھے. یو نیڈ اے لیڈر آف دیٹ اسٹیچر. ایک شخص جو سچ بولنے والا ہو. یقین کرو میں آپ سے کہتا ہوں اس قوم کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ لیڈر ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، ہماری عزت کی حفاظت کرے گا، ایک سوال نہیں کرے گی اس سے کہ تم کس مسلک کے ہو. اگر یہ لیڈر ان کو اللہ کے رسول کی محبت میں آگے لے کر چلتا ہے، پاکستان کو عظیم ترین ریاست بنانے کی بات کرتا ہے. یار بھٹو کی بات ہم آپ کو بتائیں، آپ لوگ تو پیدا نہیں ہوئے تھے بچے اس وقت. 1974 کے بعد یہ قوم مایوس تھی
اس کو 71 کے بعد اس کو گائیڈنس نہیں مل رہی تھی, ہدایت نہیں مل رہی تھی. Bhutto he had a strange power to influence people. He was a very powerful speaker. اس کی پرانی تقریریں یوٹیوب پہ بھی ہیں, نکال کے دیکھیے آپ. وہ لاکھوں کے مجمع کو کہتا تھا میرے ساتھ لڑو گے تو مجمع چیختا تھا لڑیں گے, میرے ساتھ مرو گے مریں گے. قوم اس کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کرنے پہ تیار تھی, اس لیے کہ ان کو ایک آدمی نظر آیا تھا کہ جو اس کرائسس کے بعد 71 کے بعد ان کو امید دلا رہا تھا. تو اینی لیڈر کہ جو واقعی اللہ رسول سے پیار کرنے والا اور اسلام کی محبت لے کر ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا آئے گا. ذرا سا کوئی اسٹیٹمنٹ ہمارا کوئی لیڈر امریکہ کے خلاف آج دے دیتا ہے, پوری قوم اس کی تصویریں سینے پہ لگا لیتی. ان لیڈرز بدنصیب ہیں یہ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اتنی زبردست قوم کی قیادت کیسے کرنی ہے, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا جانے. اقبال نے کہا تھا 2 رکعت کے امام, ہم کہتے ہیں اسے کیا جانے یہ NRO کے دھلے ہوئے. قوموں کی قیادت بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. بالکل بدنصیب لوگ ہیں یہ, کتنی شاندار قوم انہیں دی جائے اور یہ اس کا استعمال نہ کر سکے, اس کو لے کے کائنات کی بادشاہت ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے. غلط لوگ آ گئے نا اوپر, جو غلط اصولوں کے تحت جاہل اور کرپٹ لوگ اوپر آ گئے جن کے پاس پیسہ تھا, اور وہ ایک رواج چل پڑا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. آج پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے 3 جنریشنز گزر گئی نہیں ہیں, ایک وہ جس نے آزاد کروایا, ایک آپ لوگ جو بیٹھے ہیں اور ایک ہم لوگ, صحیح ہے. تو یار میں اڈا بڈا تو نہیں, بٹ آپ کی ریس سے سارٹ آف آپ سے کہہ لیں کہ جو آپ کی جنریشن تھی, اگر اس نے اقبال کے پاکستان پہ کام کیا تو کیا کیا, اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, اور وائی وی آر اسٹینڈنگ ہیئر. دیکھو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے. سوال فلسافیکل ہے, وہی بات ہے کہ الزام تراشی والی بات نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی ویری سیریس اینڈ فلسافیکل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ. 1948 میں جب پاکستان بنا ہے نا, تو ہم نے کم از کم 50 لاکھ مسلمان ذبح کروائے تھے پاکستان بنانے کے لیے, اور جو ذبح کروائے تھے نا وہ رف راف نہیں تھے. ہماری 1000 سال کی تاریخ جن لوگوں کے پاس تھی وہ امین تھے اس کے, ہمارا اشرافیہ, ہماری ایلیٹ, ہمارے اعلیٰ ترین پڑھے لکھے مسلمان, وہ مارے گئے اس پاکستان کو بنانے میں. اسی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ کلیوں سے پوچھو جو پرانے کلی یہاں رہتے ہیں, جن کا کام صرف لاشیں اتارنا ہوتا تھا. پاکستان مل گیا. مجھے I'm sorry, وہاں تک پاکستان مل گیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم سے ہائر جنریشن ہے اس نے کیوں کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. بات کروں نا جی بیٹا, جب پاکستان جس جنریشن نے بنایا اس کے بعد جو پہنچے ہیں, اتنے لٹے پوٹے پہنچے ہیں یہاں پر کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا, پینے کو نہیں تھا, رہنے کو گھر نہیں تھا, مہاجرین آئے تھے یہاں, اور جو لوگ تھے ان کی مدد کرنے میں اتنا لگ گیا. یہاں پہ ایک دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہیومن مائگریشن ہوئی ہے یہاں پاکستان بناتے ہوئے. جب یہ لوگ یہاں پہنچے جو اشرافی اور پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, وہ دے کوڈ ناٹ, کر سکتے نہیں تھے, کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف میں علی کو اپنی بات بتا رہا تھا کہ میرے والد کو میں نے دیکھا ہے کہ 1969-70 تک وہ سائیکل پہ آرمی آفیسر تھے, لیکن اتنے آنےسٹ لوگ تھے وہ اس زمانے میں کہ اس زمانے میں درخت کے کانٹے توڑ کر پیپر پنس بنائی جاتی تھی. جس زمانے میں لوگ لکڑی کے کریٹوں پہ بیٹھ کر دفتر کا کام کیا کرتے تھے, ٹینٹوں میں آفس ہوا کرتے تھے. اس پاکستان کو جب بنایا گیا ہے تو اس وقت آئیڈیالوجی اور رومانٹسزم کام نہیں آتا, اس وقت مقصد سروائیول کا تھا. اسی وقت کشمیر میں جنگ شروع ہو گئی, قائد اعظم نے کشمیر میں فوجیں بھیج دی, پورے ریسورسز ہمارے کشمیر میں لگے ہوئے تھے. اس کے بعد جب ہماری جنریشن آئی ہے تو ہم لوگوں کو تھوڑا موقع ملا ہے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کا. ہمارے والدین نے بڑی جان مار کر ہم کو بڑا کیا ہے. آپ لوگوں کی جنریشن اب پہنچی ہے کہ جس کے پیٹ میں بھی کھانا بھرا ہوا ہے, جس نے ہجرت نہیں کی ہے, جس کو کبھی بھوکا ننگا نہیں رہنا پڑا, جس کو گھروں سے نہیں نکالا گیا. ہماری اپنی جنریشن کے لوگ, ہماری فیملی میں ایسے لوگ ہیں جو ایسٹ پاکستان سے اس طرح نکالے گئے کہ پاؤں میں چپل ہوتی تھی اور جسم کے پہنے ہوئے کپڑے تھے. یعنی 2 دفعہ ایکچولی پٹے لوگ, 47 میں بھی کٹے, اور جو ایسٹ پاکستان میں گئے وہ وہاں سے نکالے گئے. تو ایک قوم جو 25 سال کے اندر 2 ہجرتوں کو دیکھے, اتنے بڑے بڑے کرائسس سے گزرے, یار کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیلے ہو گیا. اب یہاں سے آگے شروع کرنا ہے. الزام نہیں دینا پچھلی جنریشن کو, ان کی وجوہات تھیں, انہوں نے ہجرتیں کی ہیں, آپ نے ہجرت نہیں کی, ہمارے بڑوں نے ہجرت کی. حالانکہ میری جنریشن نے بھی ہجرت دیکھی ہے 71 کی. دا پوائنٹ از کہ اس ہجرت میں انسان اکھڑ جاتا ہے, پورا معاشرہ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. اب آپ لوگوں کی جنریشن کی ذمہ داری ہے. اب ہماری سانس اپنی جگہ پہ بیٹھی ہے, ہمارے بزرگ سیٹل ہوئے ہیں, ہم لوگوں کے پاس اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. پچھلے 40 سال سے پاکستان ایک ریاست کے طور پر ہے, اللہ کے فضل سے ٹوٹا نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں آئی, حکومتوں میں اختلاف آتے رہے. اب وقت شروع ہوا ہے کام کرنے کا, یہی تو وقت اب آیا ہے. پاکستان بننے کے بعد ہم نے جو وقت اب تک خرچ کیا ہے وہ پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے میں وقت لگا ہے. کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ انڈیا بھی حملے کر رہا ہے, امریکہ بھی دخل دے رہا ہے, روس بھی فساد برپا کر رہا ہے, اندر بھی ہمارے گھٹیا لوگوں کے پاس حکومت آ گئی ہے. اس سارے چیلنجز کے بعد پاکستان یہاں تک پہنچا ہے, ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ بن گئے اور پوری دنیا کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. یہ اب از دا ٹائم ٹو ٹیک آف. اب پچھلے پہ اعتراض نہیں کرنا ہے, یہاں سے آگے شروع کرنا ہے.
اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے. اور اب ہماری جنریشن جس کو اللہ نے اب مڈل 40s میں 50s میں لے کر آیا اللہ تعالیٰ, اب اس کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو رول ماڈل کے طور پہ گائیڈ کرے, ہیلپ کرے, اسسٹ کرے, اپنی تاریخ آپ کو بتائے, اور آپ کا کام ہے کہ اس میسج کو اپنے جسم میں ایبزارب کریں, جذب کریں اور لے کے آگے چلیں. اب معافی کی گنجائش نہیں ہے, ہمارے بڑوں کو معافی تھی, آپ کو ہمیں نہیں ہے. اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے اس ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. آپ نے اس سے پہلے حکیم صاحب کی ایک یہ باتیں سنی ہیں. نیکسٹ کوشچن جی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں نے پچھلے 5-7 سالوں میں جتنے بھی ٹاک شوز اٹینڈ کیے ہیں اس میں صرف وہی والا مسئلہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے ادا نے بھی کہا کہ بات ہوتی ہے بٹ اس کا سولوشن نہیں مل رہا. میں اپنے یوتھ کے سارے گروپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جوڈیشل کا مسئلہ آیا تو اس میں ہم سب لوگ نکلے, ہم کسی ریزلٹ پہ پہنچ گئے. سوات کا کوئی مسئلہ آتا ہے, ہم لوگ گھر سے نکلتے کسی ریزلٹ پہ. مجھے نہیں پتا وائی آل دیز پیپل آر کوشچننگ, جبکہ اس کے جواب پہ تو بات ہو رہی ہے کہ ایک پروگرام شروع کیا گیا, اس پروگرام کا ایک سرٹن پرپز ہے, اس کو وہ اچیو کرانے کی کوشش کریں, تو آپ لوگ اچیو کرنے کی طرف کیوں نہیں بات کر رہے؟ مطلب یو آر کراس کوشچننگ جبکہ آنسر از آلریڈی دیئر. سمجھ آئی جی؟ ان کو پوچھ رہے ہیں سر. آپ کے پچھلے پروگرامز میں زید صاحب نے جیسے ہمیں بتایا تھا کہ ہر دور میں پاکستان کو بچانے کے لیے, بنانے کے لیے اسپرچل فورسز کام کرتی تھیں, تو آج کل ہمیں کیسی فورسز کیوں نہیں نظر آ رہی, ایسا کام کیوں ہمیں سامنے آ رہا؟ ہم کوئی بھوت ہیں یہاں پہ؟ اسپیشل فورسز اور کس طرح ہے؟ پریکٹیکلی ہمیں اسپرچل اویکننگ کے لیے ہے. آپ لوگ اسپرٹ سب کے اندر ہے, آپ کے اندر اسپرٹ ہے, میرے اندر اسپرٹ ہے. اگر میری اسپرٹ مجھے کہتی ہے کہ ان صاحب نے کوئی بات بتائی اور سمجھ آ گئی, تو میرا کام یہ ہے کہ میں اسی میسج کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ آگے سے 10,000 لوگوں کو پہنچائیں, وہ 10,000 10 لاکھ کو پہنچائیں. چینج تو اس طرح چین ریئیکشن کے ساتھ آئے گی. تو اسپرچویلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس نے کوئی کپڑے پہنے ہوں گے, کوئی وائٹ کلر کا چوگا ہی ہوگا تو وہ اسپرچل ہوگا. یہ اسپرٹ کا مطلب ہے کہ امت کا کنیکشن, جو امت لوگ ہیں ان کا آپس میں کنیکشن بنے, آئیڈیاز ایکسچینج ہو, جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہو, اور جو سامنے پڑے ہوئے آپ کے جو پرابلم کے حل ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں, یہ ہم سے پوچھتے ہیں, آپ ہم سے پوچھتے ہیں, لیکن پرابلم کا حل بالکل سامنے پڑا ہے. تو یہ اسپرچل ریولوشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں. ٹھیک ہے, آبویسلی اس میں میں ان سے کبھی کبھی اختلاف کرتا ہوں, یہ میرے سے کرتے ہیں, وہ ہم سے کرتی ہیں, آپ ان سے کرتے ہو, یہ اختلاف بھی ہوتا رہے گا. لیکن اختلاف کی وجہ کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ کون سے آئیڈیاز ہیں جن کو ہم نے بیسس بنا کے ان سارے اختلافات کو ختم کر رہے ہیں. میرے خیال سے حکیم صاحب اس کے اوپر اور روشنی ڈالیں گے. ایک بات یاد رکھنا کہ علامہ اقبال کا آنا بذات خود اللہ کی طرف سے اتنی بڑی روحانی تائید تھی. ایک اللہ تعالیٰ کو بہت لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑتا, جب وہ مدد کرنا چاہتا ہے تو اپنا کوئی تحفہ بیچ میں بھیج دیتا ہے, اور وہ تحفہ بذات خود ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ وہ سارے کام خود کر لیتا ہے اس کے بعد جا کے, اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے, دھیان کرتا ہے جب تک وہ ڈیوٹی پوری نہ ہو جائے. آپ کے خیال میں اقبال کو دشمنوں نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ علامہ اقبال کو شہید کیوں نہیں کر دیا؟ قائد اعظم کو شہید کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ اللہ نے کام کروانے تھے یار. تو وہ ان کی حفاظت کیا اسپرچولی نہیں کی جا رہی تھی؟ اور پھر اس کے بعد پاکستان جس کو لوگوں دنیا نے کہا تھا کہ 6 مہینے بعد یہ ملک کولیپس کر جائے گا, یہ بڑھ کر ایک نیوکلیر اسٹیٹ کیسے بن گیا؟ ہم ہر چیز کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ نظر آئے گا. قدرت اللہ شہاب ایوب خان کے ساتھ لگے ہوئے تھے, پرنسپل سیکرٹری, ہی واز دا نمبر 2 مین ٹو ایوب خان. ایک روحانی دنیا کے اتنے بڑے بابے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, جن کے پشت میں بڑے بڑے بابے جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ ایک بندہ آگے لگا دیا جاتا ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے, باقی اس کی پشت میں ساری مضبوط کر دیتے ہیں کہ تم جاؤ آگے کام کرو. تو پوائنٹ از, ممتاز مفتی کون تھے, اشفاق احمد کون تھے؟ آج کے دور میں بھی پاکستان میں جو خیر آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کو سوٹ اور ٹائی پہننے والے ایسے ایسے فقیر یہاں پہ اس پاکستان میں, کوئی فارن منسٹری میں, کوئی ڈیفنس میں, کوئی آرم فورسز میں, کوئی سولجر ہے, سپاہی ہے جو بیٹل فیلڈ ایریا میں کھڑا ہوا ہے, اور اللہ کی روحانی تائید اور معجزوں کی وجہ سے اس ملک کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے. وہ اپنی جان مال قربان کر رہے ہیں, مگر ان کی روحانی تائید بھی ہے.
آپ کے خیال میں آج اگر دشمنوں کے پاس پاکستان میں ظاہراً جتنا کیوس اور انارکی ہے، جس قسم کی قیادت ہے، جیسی ڈس انٹیگریشن ہے، کیا پرابلم ہے انڈینز کو یا امریکنز کو کہ ہمیں کھا نہیں جاتے؟ کس بات سے خوف کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو صرف روب ڈالنا ہوتا ہے دشمن کے دلوں میں. ہم کیوں بچ گئے ابھی تک؟ ہمیں بچانے والا کون ہے سوائے رب کی ذات کے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور پوچھتا ہے کون بچائے گا آپ کو، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ. ختم. یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب اللہ حفاظت کرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنسی، کوئی نہ کوئی آئی سائی تو ہوگی کہ بچے ہوئے ہیں ابھی تک. ہم کہتے ہیں یار فورسز تو ہمارے پیچھے بڑی بڑی خطرناک ہے لیکن اسپرچل ہیں، کیونکہ ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی دعائیں لگی ہوئی ہیں. ورنہ آئی ایگری وتھ یو، اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اتنی خطرناک کام اور اتنا مشکل کام اس پاکستان میں رہ کر ہم چھوڑتے تو ہم کسی کو بھی نہیں ہے. مٹی تو ہم نے سب کی پلید کی ہے. مطلب پلید کیا کی؟ پہلے ہی ہم نے تو صرف کہا ہے. کوئی انوکھی بات تو انوکھی بات تو ہم نے کی نہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی، اور اس بریک کے بعد آ کے پھر اور باتیں کریں گے اور پھر کنکلوڈ کریں گے شو. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. obviously we're going towards the conclusion now. آپ نے باتیں سب سنی. کچھ سوالات ہم اور لے سکتے ہیں لیکن اپنے سوالات کو چھوٹا رکھیے. میں ایک اسلام ریلیٹڈ کوشچن کرنا چاہتی ہوں. آج کل جو یوزلی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی قرآن ختم کرتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں. تو جس طرح لوگ بولتے ہیں کہ ریونج الاؤڈ ہے، لیکن ریونج صرف اسلام کے وے میں الاؤڈ ہے. تو ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں کہ بچے اس ترجمے کے حساب سے جائیں؟ بیٹا ٹھیک ہو گیا. دیکھو اگین وی ریفر بیک ٹو یو آن اقبال، کیونکہ اللہ کے فضل سے کوئی ایشو ایسا نہیں جس کا جواب اقبال نے نہیں دیا ہوا ہے. کہ اقبال کی ساری ڈاکٹرن یہی ہے کہ میں پوری دنیا میں گھوم پھر کر ہر قسم کی ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈیز لے کر جب میں واپس پہنچا ہوں تو آخر میں سکون مجھے قرآن میں ملا ہے. اور قرآن کے بارے میں جب اقبال چھوٹے سے لائک یو ینگسٹر لائک یو وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد ان کے قریب سے گزرے اور ان کے والد نے اقبال سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. والد پھر گزر کے چلے گئے، پھر پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. اقبال وہ تو بٹ سرپرائز کہ بار بار مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا انہیں. تو تھوڑی دیر بعد ان کے بابا جی نے کہا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہو. ناؤ انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف دس کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے ہے. ہم نے اس قرآن پر عمل کر کے ہدایت حاصل کرنی ہے. حضور اس کا مبارک وسیلہ ہے جو ہم تک پہنچانے کے لیے آئے اور اس کی سنت پر عمل کر کے اس کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں. تو قرآن کی ہر آیت ہر دور میں پڑھنے والے کو ایڈریس کرتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے اور ہر مسائل کا حل قرآن آپ سے ڈائریکٹ بات کرے گا. جب آپ ٹرانسلیشن میں قرآن پڑھتے ہو نا، جب آپ ترجمہ پڑھتے ہو قرآن کا، تو ترجمہ بیسکلی قرآن کی اصل مفہوم کو محدود کرتا ہے. ایک گزارا کرنے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تھوڑا سا ترجمہ پڑھ کے ٹرائی ٹو گیٹ این آئیڈیا وٹ قرآن از سیئنگ. لیکن قرآن کی وہی آیت جس میں عربی زبان کے ہی کئی معنی نکلتے ہیں، ترجمہ میں تو وہ معنی ریپرزینٹ نہیں ہو رہے ہیں نا. تو ترجمہ میں آپ ایک شخص کی فہم کے مطابق، ایک لمیٹڈ انٹلیکٹ کے مطابق اس کو سمجھ رہے ہو. تو نتیجہ آئیڈیلی ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ قرآن عربک کے کورسز اگر آپ کر سکتے ہیں تو اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. قرآن میں 600-700 ایسے الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت الا ذالک ہؤلاء اولئک، یعنی پریپوزیشن گرامر کے پلس 500-600 الفاظ ایسے یو کین انڈرسٹینڈ قرآن. اور قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ قرآن کا نزول قلب کے اوپر ہوتا ہے. قرآن قلب پہ نازل ہوتا ہے انسان کے. ایک دفعہ ایک ریڈنگ، 2 ریڈنگ، 3 ریڈنگ عربک میں آپ کریں گے، یو ول بی سرپرائزڈ. دس از ون آف دا میریکلز آف قرآن کہ عربک میں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا آپ کو اگر آپ بار بار قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، چاہے آپ کو عربک آتی ہو یا نہ آتی ہو. پیپل ول، جو کلاسیکل عربک والے لوگ ہیں وہ اس کو پاگل پنا سمجھیں گے، لیکن دیٹ از ناٹ دا کیس. تو اقبال کس طرح قرآن سمجھے ہیں؟ اقبال نے جو تفسیریں بیان کی ہیں قرآن کی حدیث، قرآن کی آیتوں کی، وہ اتنی حیرت انگیز ہیں کہ 1400 سال کی مسلم ہسٹری میں کسی مسلمان اسکالر نے قرآن کو اس طرح پریزنٹ ہی نہیں کیا جیسے اقبال کر رہے ہیں. یعنی رموز بے خودی کے آخری پروگرام میں ہم نے قل هو اللہ احد کی جو پوری تفسیر جو اقبال نے بیان کی ہے، جو ہم نے پریزنٹ کی تھی، اسٹننگ اینڈ مائنڈ باگلنگ، کہ قل هو اللہ احد جس کو ہم پڑھ کے ویسے ہی گزر جاتے ہیں، اقبال نے پوری امت کی ڈاکٹرن اس پہ بلڈ کر دی کہ صاحب یہ قل هو اللہ احد میں اللہ کہہ رہا. اور بار بار اپنے شاعری میں، اپنی آیتوں میں کہ تم مانیے والنجم میں سمجھا تو کیا عجب، والنجم کو تو مطلب نہیں سمجھے، ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج، ابھی تو تمہیں وہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ والنجم، اور والنجم کی 100 ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، نارمل ٹرانسلیشن ہے، پرابلم کیا. لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کی ڈیپتھ سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ابھی تک تمہارے اندر وہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی ہے. سو
قرآن کو عربک میں پڑھو, عربی سیکھو, ماشاءاللہ پوری دنیا کے نالج اور سائنس سیکھ سکتے ہو, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 4 6 8 مہینے میں عربی بھی آ جائے گی اور بڑی اچھی آ جائے گی. تو لرن عربک, لرن پرشین, یہ 2 زبانوں کو ضرور ریوائو کرو, کیونکہ اگر اردو بھول گئے, اب تمہارے بچے اردو ہی بھول رہے ہیں, اگر اردو بھول گئے تو 1400 سال کا جو مسلم خزانہ جب اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گیا, جو اقبال کا پیغام ہے, وہ ضائع ہو جائے گا. فارسی بھول گئے, بہت بڑا خزانہ امت مسلمہ کا ضائع ہو جائے گا. عربی بھول گئے, قرآن گم ہو جائے گا. تو ہمارے جب فرینچ اور جرمن اور انگلش ہم سیکھ سکتے ہیں, تو اردو, عربی اور فارسی ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ان زبانوں کو اوریجنل فارم میں لو, اپنے آج سے اپنا مشن بنا لو کہ میں نے اقبال بھی پڑھنا ہے, نسیم حجازی کو بھی پڑھنا ہے, اقبال کا فارسی کلام بھی پڑھنا ہے, قرآن کو بھی عربی میں پڑھنا ہے. اینڈ آئی کین پرومس یو, ایک دفعہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ چلو, 2 سال نہیں لگیں گے. یو آر ینگسٹر, ٹین ایجرز ہو, کر سکتے ہو. 2 سال کے اندر یو ول بی اسپیکنگ عربک, پرشین اینڈ کلاسیکل اردو انشاءاللہ. کوئی مشکل بات نہیں ہے. اینڈ دین دا وزڈم آف قرآن ول اوپن اپ ٹو یو, وزڈم آف اقبال ول اوپن اپ ٹو یو. اور جب تک مشکل ہے اس وقت تک اقبال کا پاکستان دیکھو. ویل ٹرائی ٹو میک اقبال ایزی فار یو انشاءاللہ. As we call it, this show is, I've given it a name, and Hakeem Sahab also agree with me. This is Iqbal for dummies, like myself here. We're going to take a break. Once we come back, we're going to keep asking these guys some questions. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. The revolution is on the television. One last question, ji. Who's going to ask? جی ان سے پوچھ لیں. اب ایک دفعہ ہم نے سلطنت قائم کر لی پاکستان کی, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام, یا آئیڈیالوجی پہ پورے اترا ہے, تو اسی طرح ہی ہوگا جس طرح پہلے ہوا تھا کہ کرپٹ گورنمنٹ آ جائے گی, شراب پینا شروع. پتہ نہیں, میں اس طرح ہی سمجھتا ہوں کہ ریولیوشن کو لانے کا, برنگ اباؤٹ کرنے کا تبھی مزہ آتا ہے جب اس کا جو آگے کنکلوژن ہو, افیکٹ ہو, وہ بہت اچھا ہو. ایک سمپل سا جواب آپ کو دیتے ہیں کہ صبح منہ کیوں دھوتے ہو, اگلے دن پھر دھونا پڑتا. دا پوائنٹ از کہ انسان کوئی اچھا کام اس لیے تو نہیں چھوڑ دیتا کہ آئندہ جا کے شاید وہ خراب ہو جائے. یو ڈو یور ڈیوٹی, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اور آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے کتنی بڑی, کتنا رول, کتنا وقت آپ کو دیا ہوا ہے. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی. حضور نے جواب دینے کے بجائے یہ فرمایا کہ تمہاری کیا تیاری ہے, تمہاری جب تمہارے لیے موت آ گئی تمہاری قیامت آ گئی, تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 20 سال بعد آئے, 100 سال بعد آئے. تو پوائنٹ از کہ جو کام ابھی ہوا ہی نہیں ہے, وہ سکھوں والی بات کہ وہ جو سکھوں نے, کسی نے یہ چھوٹا سا جوک پہ ہم کنکلوڈ بھی کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو, کہ سکھوں نے گنے لگائیں گے, تو انہوں نے کہا صاحب گنے مت لگائیے. کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمان ساتھ والے گاؤں سے آئیں گے, تمہارے گنے سارے چوس جائیں گے. تو سکھوں نے جتھا بنایا, مسلمانوں کے گاؤں پہ حملہ کر دیا, مار مار کے کہتے تھے ہڑ چوپو. ایون نیور ہیپن. تم کس بات پہ ہنگامہ کر رہے ہو؟ دا پوائنٹ از کہ جب ہوگا تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ہمارا مشن اور آبجیکٹو ہمارے سامنے ایک ہی ہے, یہاں پہ ہم کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. دیکھو بچوں, وی آر ناٹ فاکس نیوز. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ ہم آپ کو لیفٹ اور رائٹ دکھا رہے ہیں. یو ڈیسائڈ. نو, یو ڈونٹ ڈیسائڈ, وی ڈیسائڈ. وی آر ٹیلنگ یو دس از رائٹ. وی آر ٹیلنگ یو قرآن سننا از دا اونلی وے. وی آر ٹیلنگ یو اقبال's آئیڈیالوجی از آر مشن اسٹیٹمنٹ. وی آر ٹیلنگ یو کہ اس پاکستان کو ہم نے عروج پہ لے کے جانا ہے. وی آر ٹیلنگ یو کہ یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. وی آر ٹیلنگ یو دیٹ یو ہیو نو ٹائم, اینڈ وی آر ٹیلنگ یو کہ یو آر دا ڈیسٹنی آف دس امت, اینڈ وی آر ٹیلنگ یو کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے اس امت کی قیادت. گو اینڈ گریب اٹ. وی آر ناٹ گیونگ یو اے چوائس. تو اس بات کو ذہن میں رکھو. کیپ دس کہ ہسٹورک مومنٹ ہے تمہارے پاس. تمہیں نہیں پتا کل ہم میں سے کتنے زندہ ہوں گے, کتنے نہیں رہیں گے. وی ہیو ویری لمیٹڈ ٹائم اویلیبل ٹو اس. اس وقت کو بڑے قیمتی طریقے سے, بہت محتاط ہو کے, پیار سے, عزت سے. اللہ کے بندوں کے ایٹریبیوٹ یہی ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. میرا نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ اپنے رب کے واسطے. یو آر دا موسٹ بریلینٹ پیپل. تم ایک ایسی امت ہو جس سے خوبصورت امت اللہ نے نہیں پیدا کی. تم اس دنیا میں, اس جہان میں اللہ کا آخری کلام ہے, اللہ کا آخری پیغام ہے. دی انٹائر ریسپانسبلٹیز آن یو ناؤ. اس سے خیانت نہیں کرنا, ورنہ جس طرح ہم لوگ آج اپنی اگلی جنریشن کو گالیاں دیتے ہیں, ہمارے بچے ہمیں گالیاں دیں گے کہ جو وقت ان کو ملا تھا. کیونکہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر عراق جیسا حال ہو جائے, کشمیر جیسا حال ہو جائے, فلسطین جیسا حال ہو جائے, کہ جہاں پہ اب دیکھا نہیں تھا پچھلے دنوں اسرائیل نے کس طرح ٹینکس اور آرٹلری اور آرمر لے کر, ہیلی کاپٹر F-16 لے کے فلیٹ کر دیا غازہ کو. اور آج بھی ملبہ اٹھانے کے لیے وہ مشینری اندر نہیں جانے دیتے ہیں. تو لاکھوں فلسطینی بے گھر ہیں, ٹینٹوں میں اس لیے رہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں کا ملبہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اس ذلت کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. اس کے باوجود ایک فلسطینی بچہ یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل سے کمپرومائز کر لو.
وہ سارے یہ ترانہ پڑھتے ہیں نحنو ابناء المسلمین کل الناس صلاح الدین، ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہر شخص صلاح الدین ایوبی ہے. تو اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی آپ میں سے بنیں گے، نور الدین زنگی اور امام شامل آپ میں سے آنے، عمر مختار آپ میں سے بنیں گے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا. دس از دا لمیٹڈ ٹائم وی ہیو. ہم صرف اذان دینے کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری، اس اذان کو اب دے کر اس کو آخری حد تک امپلیمنٹ کرنا، اپنی جان مال عزت آبرو قربان کرنا. دیٹ از آلسو آور ریسپانسبلٹی. یہ اذان اس کا ایک حصہ ضرور ہے، ٹرمینیشن نہیں ہے. ٹرمینیشن اس کی انشاءاللہ ہماری شہادت پہ ہوگی. وی لیو ود ڈگنیٹی اینڈ انشاءاللہ ول ڈائی ود آنر. May Allah be with you all. انشاءاللہ تعالیٰ جی as you have heard it and this is یہ ایک ایمان کو دوبارہ سے تازہ کرنے کا ایک بہت آپ کے پاس چانس ہے. اینڈ جیسا کہ حکیم صاحب نے کہا کہ ہم انسینویٹ نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے. اسلام جس کو اب تک ہمیں مڈل کر دیا گیا ہے، اس کو اتنا مڈی کر دیا ہے کانسیپٹس کو کہ ہم اپنے ہی ریلیجن سے، اپنی مذہب سے، اپنے تہذیب سے ڈرنے لگ گئے ہیں کہ کیا ہم بھی تو تلواریں لے کے پہنچ جاتے تھے. یہ سب کانسیپٹس جو ہے ماڈرن لائف نے ہمیں، ہماری ایجوکیشن سسٹم، ہر چیز کو اتنا انہوں نے گندا کر دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرانا شروع ہو گئے ہیں. جیسا کہ آپ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ یہ بم دھماکے کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں، یہ تباہیاں مچانے والے ہم ہی لوگ ہیں. یہ ہم نہیں ہیں، یہ ہم نہیں. یہ لوگ چیخ رہے تھے اور ہم ہنس رہے تھے ان کے اوپر کہ طالبان یہ سارا فینومینا کریٹڈ فینومینا ہے. یہ آپ کو آپ کے پوٹینشیل سے ہٹانے کا ایک سب سے آسان طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں میس ایلوژن کریٹ کیا ہوا ہے. ایلوژن یہی ہے کہ آپ ہی اسی چیز کے قصوروار ہیں، آپ ہی سب چیزیں کرتے ہیں. یہ آج اس دفعہ جو ہم نے 8 شوز کیے ہیں آپ آڈینس کے ساتھ، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے تاکہ آپ آگے جا کے اپنے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ دس از واٹ یور ڈیسٹنی از، جو کہ حکیم صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. اور اسلام کی، اقبال کی ساری تعلیمات میں اس کی عکاسی ملتی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس اینڈ انشاءاللہ ول سی یو ان نیکسٹ سیریز. بدلے گئے